اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سورہ نون سورۃ القلم آیت 1۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ قلم تراشنے کو کہتے ہیں، سر قلم کر دیا، کاٹ دیا، جو بھانس کا وہ تراش کر کے قلم کی نوک بناتے ہیں اس کو، اور علیہ کتابت کے اوپر بولا جاتا ہے قلم۔ انسان کے افکار اور معنی ایک دوسرے کی طرف منتقل کرنا، اس کا پہلا ذریعہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود معنی کو اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیں، پھر آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا۔ پانی آپ کو سمجھانا تھا، خود پانی کو آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ایک فکر کا منتقل کرنا جو میرے ذہن میں ہے، وہ آپ کی طرف منتقل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ خود معنی کو سامنے رکھیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے یا کبھی ناممکن ہوتا ہے۔ وہ کیٹو کو کیسے میں منتقل کر کے آپ کے سامنے رکھوں؟ دریائے نیل، دریائے دجلہ، دریائے فرات، عراق، شام، یہ میں کیسے منتقل کروں گا آپ کے سامنے معنی کو؟ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے معنی کو منتقل کرنے کے لیے لفظ جو ہے وجود میں آیا، لہٰذا یہ بہت آسان طریقہ ہو گیا۔ لفظ بولنا سیکھا انسان نے بولنا سیکھا، باتیں کرنا سیکھا۔ جب باتیں کرنا سیکھا تو باتوں کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے معانی کو ہم پیش کرتے ہیں۔ اب پانی کہہ کر وہ پانی کو آپ کے ذہن میں پیش کرتے ہیں، خود پانی سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ کے ذریعے معنی کو حاضر کرنے کا طریقہ ایجاد کیا انسان نے، الفاظ کے ذریعے معنی کو پیش کرنا۔ یہ بھی ایک کارنامہ ہے ہمارے ابھی وہ ہے معمولات زندگی میں شامل ہے، ہم متوجہ نہیں کہ یہ کیسے کارنامہ ہے۔ بعد میں یہ ہوا کہ الفاظ کے ذریعے معانی کو پیش کرنے کا جو طریقہ ایجاد ہوا ہے وہ وہاں ممکن ہے جہاں ہم دونوں ایک ساتھ ہو، آمنے سامنے ہو۔ میں بات کرتا ہوں، آپ سنتے ہیں، تو معانی جو ہے الفاظ کے ذریعے آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ یہاں نہیں ہیں، آنے والے نسلوں کو بتانا ہے کیا کریں۔ ان تک معانی کو منتقل کرنا ہے ہم نے، آنے والی نسلوں کو۔ یہ کیا کریں آنے والی نسلوں کے لیے؟ آواز بھی نہیں جا سکتے، بات بھی وہ نہیں سن سکتے۔ یہ اس کے لیے کتابت جو ہے اس کو ایجاد کیا انسان نے۔ کتابت شروع میں تصویری، اور آپ تصویر بناتے تھے،
کتابت اور تصویری کتابت، اس کے مسماری کتابت بھی ہے۔ مسمار کیلوں کی شکل میں وہ بناتے تھے، لوگ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ خط مسماری جو اہل بابل اور آشوری جو عراق کے قدیم باشندے ہیں، ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، بابل والوں نے ایجاد کیا خط مسماری، لکیروں والا، جو لکیروں کی شکل میں، لکیروں کے ذریعے لفظ کو وجود میں لانے کی کوشش کی۔ لکیروں سے لفظ منہ سے بولا جاتا ہے، لکیر جو ہے وہ کاغذ کے اوپر کھینچ، ان دونوں بڑا فرق ہے، وہ ہے بولنا اور اس طرح لکیر کھینچ کے لکیریں لفظ کی جگہ کیسے لے سکتی ہیں؟ لکیریں، میں نے پانی بولا، پانی، اس کی جگہ یہ لکیر، پے الف نون، یہ لکیر ہے نا، یہ پے الف نون یہ معنی کو حاضر کرنا شروع کرتا ہے۔ جی، لکیر کے ذریعے معنی کو حاضر کرنا سیکھ لیا انسان نے، یہ بہت بڑی ایجاد تھی، یہ زبردست کام تھا۔ اب ہمارے معمولات میں کہ یہ لکیروں کے ذریعے معانی کو پیش کرنا، جو یہ لکیریں دوسری زبان ہیں، یہ ایک تو زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے معانی کو پیش کرنے لگا تھا بہت قریب، اور اب کیا نے الفاظ کے ذریعے نہیں، لکیروں کے ذریعے معانی کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم لکیر کھینچ کے چھوڑتے ہیں، آنے والی نسلیں بھی سمجھ جاتی ہیں، ہماری تحریریں جو ہے پڑھ لیتی ہیں آنے والی نسلیں۔ جب انسان نے قلم ہاتھ میں لیا اور لکھنا شروع کیا، لکھنے کے ذریعے علوم کو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرنا شروع کیا، تمدن یہاں سے آیا، تہذیب یہاں سے آیا، ترقی ادھر سے آئی۔ جی، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس چیز کی جو اس قلم سے سطر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کہ نہایت اہمیت ہے۔ ہمارے لیے معمول ہو گیا، معمول، ہم اس اہمیت کو نہیں سمجھتے، جی ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں یہ کون سا مشکل ہے، پانی کا لکھنا، یہ تو پہلی جماعت کا بچہ بھی لکھ لیتا ہے، یار ٹھیک ہے لکھ لیتا ہے، اس کا ایجاد بہت بڑا کارنامہ تھا، اس سے انسان آنے والی نسلوں کی طرف علم کا انتقال ممکن ہو گیا۔ لکھنے سے کتابت کو بہت اہمیت حاصل ہے، بہت ہی اہمیت حاصل ہے کتابت کو، انسان آنے والے نسلوں کی طرف علوم کا انتقال، علوم کو محفوظ کرنا، منتقل کرنا، محفوظ کرنا۔ سبحان اللہ، کتابت نہ ہوتی تو پھر سارے علوم ضائع ہو جاتے، ختم۔ اگر کتابت نہ ہوتی، نہ قرآن ہمارے سامنے ہوتا، نہ حدیث، کتابت کے وجہ سے ایک بات پھر بتانا پڑے گا، چارہ نہیں ہے۔ رسالۃ مآب کی وصال کے بعد کتابت حدیث پر پابندی لگ گئی، آپ سمجھ جائیں گے کیا ہو گیا۔ کتابت پر پابندی لگ گئی، رسول کا فرمان نہ لکھو، ثبت نہ کرو، محفوظ نہ کرو،
آنے والی نسلوں کے لیے اس کو محفوظ کر کے نہ رکھو؟ ہاں جی، ایسا ہی ہوا۔ یار ہم کو یقین نہیں آتا، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کون کر سکتا ہے یار؟ کون جو کر سکتا ہے کر دیا، ممنوع ہو گیا کتابت حدیث، نہیں لکھنے دیا، جی نہیں لکھنے دیا۔ 100 سال تک حدیث کی کتابت نہیں ہوئی، 100 سال تک حدیث کی کتابت نہیں ہوئی، اور 100 سال کے بعد حدیث کی کتابت شروع ہو گئی۔ بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، رسالۃ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں سے کہا گیا کہ جس کسی کے پاس حدیث ہے ادھر میرے پاس لے آؤ۔ حاکم وقت نے کہا، لوگوں نے سمجھا کوئی انعام دیں گے، کہ کیا کریں گے، شوق سے لے گئے، تمام احادیث ان کے سامنے جمع ہو گئی، انہوں نے اس کو جلا ڈالا۔ آپ کو یقین آئے گا؟ جی، احادیث کی تدوین اور کتابت حدیث کو ممنوع قرار دے دیا۔ یہاں ہم بات کریں گے تو پھر فرقہ واری ہوتی ہے یار، ایک حقیقت بیان کرو پھر بھی اس پر محمول کرتے۔ ہم تفسیر المنار جو مصر کے مائے ناز تفسیر ہے، تفسیر المنار مصر کے رشید رضا نے لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے وَنَحْنُ نَجْزَمُ، ہم کو یقین آتا ہے، ہم یقین کرتے ہیں بِأَنَّنَا نَسِينَا وَأَضَعْنَا مِنْ حَدِيثِ نَبِيِّنَا حَظًّا عَظِيمًا، ہم نے بھلا دیا ہے اور ضائع کر دیا ہے اپنے نبی کے احادیث میں سے بڑے حصے کو، وَأَضَعْنَا ضائع کیا ہے، من حدیث نبینا حظًا عظیما عظیم حصے کو ضائع کیا ہے، لعدم کتابت علماء الصحابہ، علماء صحابہ کی طرف سے نہ لکھنے کی وجہ سے، کلما سمعوا، جو کچھ انہوں نے سن رکھا تھا ان کو نہیں لکھا، ضائع ہو گیا۔ جی، اس سلسلے میں علماء اہل تسنن نے بہت کچھ کہا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر حدیث تدوین ہوتی زمانہ رسالت کے فوراً بعد تو پھر آج ہمارے لیے حدیث ضعیف اور حدیث جعلی حدیث وغیرہ کی اصلا نوبت نہ آتی، تدوین شدہ ہمارے سامنے ہوتی۔ اصحاب صاحب نے جو کچھ سنا ہے سب تحریری شکل میں موجود ہے، اور احادیث جو ہے واضح کر کے ہمارے سامنے تھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک اور بات کہ ہمارے ہاں یعنی اہل بیت کے پیروکاروں کے ہاں احادیث جو ہے وہ ضائع نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے ہاں احادیث ضائع نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ حدیث کو جلا دیا اور آپ متاثر نہیں متاثر، لکھنے نہیں لکھنے دیا، آپ متاثر نہیں متاثر نہیں۔ یہ اور تعجب کی بات ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے رسالۃ المآب نے حکم دیا علی کو حدیث لکھنے کے لیے کہ حدیث لکھ دیا،
رسالت مآب بِإِمْلَاءٍ من رسول اللہ وبخط علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے املاء اور علی علیہ السلام کے خط سے حدیث تدوین ہوئی زمان رسالت میں، اور وہ محفوظ، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، صرف ائمہ کے پاس ہے، علی کے پاس ہے، اس لیے کتاب علی سے بھی مشہور ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ فیہ کل شے، تمام احکام اسے موجود ہے، حتی عرش الخدش، آپ کو اگر کسی سے خراش آئی ہے، خراش، اس کا تاوان کیا ہے؟ ایک دیت ہے، ایک تاوان، یہ کسی سے کسی کو اگر خراش آئی تو اس کا کیا تاوان ہے، وہ تک اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جامع ترین، کوئی بھی حکم قیامت تک آنے والی جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑ، اس میں یہ علی کے پاس، اولاد علی کے پاس، اولاد علی کے پاس، ائمہ، ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس یہ کتاب ہوتی تھی، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ ائمہ علیہ السلام کبھی اس کتاب کو سامنے لا کر پیش کر کے اس سے دیکھ کر حدیث بیان کرتے تھے، کبھی کبھار، ہمیشہ باہر نہیں لاتے تھے، ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ امانت امامت کے امانتوں میں سے ہے، یہ کتاب کی حفاظت کرنا ہر امام کی ذمہ داری۔ جی، چنانچہ ہمارے پاس جتنے بھی احادیث ہے وہ اس سے ہے۔ جی، نون والقلم، قسم ہے، واو قسم ہے، والقلم، قسم ہے قلم کی، جی، یعنی جن سے قلم، خواہ آسمانی قلم ہے، لوح محفوظ ہے، یا انسانی یا زمینی قلم ہے، سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ والقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے، قلم کو تعلیم کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ارشاد فرمائے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، یہ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، قلم کے ذریعے، قلم ذریعہ تعلیم ہے۔ اس قلم میں ہر وہ قلم شامل ہوتا ہے جو انسان اپنی اس میں مکی زندگی میں قلم کے ذریعے قرآن کی کتابت ہوتی تھی، قرآن محفوظ رہا اسی کتابت کی وجہ سے محفوظ رہا۔ وہ کاتبین وحی ہوتے تھے، جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی رسالہ مآب بلاتے تھے کاتبین وحی کو، اور اس وقت لکھاتے تھے ان سے، اور لکھ چکنے کے بعد پھر سنتے تھے، فرماتے تھے پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے۔ جی، وہ اس طرح قلم کے ذریعے وحی کو محفوظ کیا گیا، دیکھیں جی، چونکہ یہ رسالہ مآب کے زمانے کی بات تھی، حکم خدا سے اس کو لکھا، قرآن کو لکھا گیا، یہاں کسی کا بس نہیں چلتا تھا، لیکن سنت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ کام کیا کہ وہ لکھ لیا گیا۔ وما یسطرون، اور قسم ہے اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں۔ یسطرون صیغہ مستقبل ہے، سے مستقبل یعنی آنے والے جو بھی اس سلسلے میں لکھتے ہیں،
وما یسترون، آنے والے نسلوں کو علوم اسلامی، علوم قرآنی، علوم رسالت مآب منتقل ہوتے ہیں اسی وما یسترون کے ذریعے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے۔ یہ آپ ایک دستور حیات کے عنوان سے انسانیت کے لیے ایک زندہ معجزہ دے رہے ہیں، مجنون ہے۔ رہتی دنیا تک رہنے والی تحریروں کی قسم، جس نے یہ ابدی معجزہ ایک جامع نظام حیات پیش کیا، جس نے یہ ابدی معجزہ ایک جامع نظام حیات پیش کیا، منظم قوانین وضع کر کے دنیا کو تہذیب و تمدن دیا، وہ مجنون نہیں ہے، وہ عقل کل ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، خطاب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، غیر ممنون، غیر منقطع، بے انتہا یہ، اور غیر محدود۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، غیر محدود، غیر منقطع، دائمی ابدی اجر ہے آپ کے لیے۔ آپ اے رسول، آپ کے لیے ان تہمتوں، طعنوں اور اذیتوں کے تحمل کا اجر لامحدود ہے۔ اذیت بہت تھی رسول میں آپ کو، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ جی بہت اذیت دی گئی، لیکن اس اذیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ جی یہ آپ کا عظیم اخلاق ہے۔ جتنے نامناسب باتیں ہوتی تھیں، جتنے اذیتیں دی جاتی تھیں، جتنے طعن و تشنیع کرتے تھے دشمن، اور کبھی آپ کے اوپر غلاظت پھینکتے تھے، اور کبھی آپ کو دیکھ کر کے آوازیں کستے تھے، سبحان اللہ، ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، ان سب کا ایسا تحمل کہ وہ اذیت دینے والی عورت جو ہے وہ مریض ہو گئی تو اس کا حال پوچھنے جاتے ہیں، کیا حال ہے تمہاری، طبیعت تو ٹھیک ہے، آج اذیت دینے باہر نہیں نکلی۔ اللہ اکبر جی انک لعلی خلق، اس عورت کو پوچھنے جاتے ہیں جس نے کوڑا کرکٹ پھینکنا تھا آپ کے سر مبارک کے اوپر، روز اس دن نہیں پھینکا، دیکھا کیا ہوا ہے، وہ خیریت تو ہے، جا کر کے اس کا حال پوچھتے ہیں، پھر وہ مسلمان ہو جاتی ہے وہ عورت۔ جی یہ آپ کا اخلاق ہے۔ اخلاق کا مالک کون ہوتا ہے؟ اخلاق کا مالک وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، جی جس کے فکر و عقل اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے، اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ اور نفسیاتی حوالے سے بھی نفسیات کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہوتا ہے، وہ اخلاق والا ہوتا ہے کہ وہ ایک جس ذات کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے، کہ آپ عقل و خرد کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، سوجھ بوجھ کے عظیم مرتبہ پر فائز ہے۔ یہاں سے رسالۃ مآب میں ارشاد فرمایا انما بعثت
لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ جی، یہ مجسمہ اخلاق، یہ معاشرے میں اخلاق حمیدہ کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔